ایک نیا بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے بھارت نے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ اب چین سے ہے، کیونکہ پاکستان نے جو چینی ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کیا ہے اس جنگ میں۔ بھارت اس طرح کے بیانات سے اصل حقائق سے توجہ تو نہیں ہٹانا چاہ رہا؟ نہیں، وہ تو اپنے ابھی دیکھیں، بھارت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت بھارت کی نیشنل سیکیورٹی جو کہ ریاست کی پالیسی ہوتی ہے، وہ ہاتھوں میں چلی گئی ہے آر ایس ایس نظریے کے لوگوں کو، جو کہ بی جے پی ہے۔ تو جب نظریاتی لوگ اور جب مذہبی جنونیت کے ساتھ آپ کسی ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ کریں، تو اس وقت بھارت میں یہ ہو رہا ہے، بھارت کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس بی جے پی کے، جو کہ در حقیقت آر ایس ایس کے پلیٹ فارم ہے، ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے آر ایس ایس کا۔ بھارت میں سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں، بھارت میں بڑے سیکولر قسم کے لوگ بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے حکومت۔ آپ اندازہ کریں کہ میں اپنے طرف سے اس وقت اجتناب کروں گا، میں سیاق و سباق کے ساتھ، پروف کے ساتھ کچھ پوائنٹس آپ کی ناظرین کے لیے رکھوں گا، اور کیونکہ ایسے پروگراموں کی ٹرانسکرپٹ بنتی ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے، کچھ ایمبیسیز اس کو کرتے ہیں، میرے اپنے نالج میں ہے، تو وہ ان کے ملکوں میں بھی جاتا ہے، لہٰذا میں سیاق و سباق کے ساتھ آپ سے بات ہوں۔ آپ دیکھیں بھارت میں جو میں نے ابھی بات کی، یہ جنونیت جو ہے، جس جنونیت کو انہوں نے اپنے ریاست کی سیکیورٹی کے بھیٹ چڑھا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جو کہ امریکہ نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس کا کہ نام ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ریلیجیس فریڈم کمیشن رپورٹ۔ اس میں دیا ہوا ہے کہ آر ایس ایس جو ہے میڈیا کے اوپر چڑھائی کر دیتی ہے، آر ایس ایس گورنمنٹ کی پالیسیوں کو تبدیل کرا دیتی ہے، جیسے کہ یہ سٹیزنز ایکٹ کا ہو گیا، رجسٹر ہو گیا، لوگوں کو مائنارٹیز کو مارجنلائز کرنے کے لیے، تو سارے ثبوت اس میں بھی دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پیپرز ہیں، یہ تو کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے، اس لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اور اس کے کوئی 10ویں 12ویں پیج پر یہ پوری لسٹ دی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دنیا کو پتہ ہے، لیکن اگلا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ امریکہ اس سے اجتناب کیوں کرتا ہے کہ اتنی ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، اتنی زیادہ وہاں پر مائنورٹیز کے خلاف جو ہو رہا ہے۔ دیکھیں سکھوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، وہاں دلت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ چلے مسلمانوں کو تو آر ایس ایس سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے اور زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے، وہ تو مسلمانوں کے ساتھ تو جو کر رہے ہیں، ہم خوش قسمت ہیں۔ جس طرح آرمی چیف نے کہا کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہی ایک صحیح وہ تھا، وتیرہ تھا، نظریہ تھا، جس کے تحت پاکستان قائم ہوا ہے، اور جس طرح پاکستان نے اپنے وجود کو، اپنے وقار کو، اپنی تقریم کو، اپنی بقا کو جس طرح محفوظ کیا ہے، وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حال دیکھیں جو وہاں انڈیا میں ہے، سکھوں کا حال دیکھیں جو اس وقت انڈیا میں ہے، دلت کا حال دیکھیں، کرسچنز کا حال دیکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں میں ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کے اس رپورٹ کے حوالے سے۔ تو اب آ جاتے ہیں آپ کی یہ نیریٹو کی جنگ ہے، نیریٹو جو ابھی ڈپلومیٹک مشن جا رہا ہے انڈیا کا۔ میں ششی تھرور کو، جب میں یونائٹڈ نیشنز کے 9 سالہ تعیناتی پر تھا، تو میں نے ششی تھرور کے کام کو دیکھا ہے، قابل آدمی ہے، بہت زیادہ اس کی مطالعہ ہے، ریسرچ اچھا کرتا ہے، اس کی ادائیگی اچھی ہے، لیکن ہم نے اس کے مقابلے میں بلاول کھڑا کر دیا ہے، ایک نوجوان آدمی ہے، اس کا ایکسنٹ کیونکہ وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، وہ ڈیلیور کر سکتا ہے، بالکل ڈیلیور کر سکتا ہے۔ اور ششی تھرور کی بھی اگر بات کریں، بالکل وہ بھی قابل ہیں، اپنا بیان سامنے رکھتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور آپ سابق سفیر رہے ہیں، سفارتی محاذ اس وقت چکا ہوا ہے، جنگی محاذ پر جنگ بندی ہے، تو اس وقت سفارتی محاذ کھلا ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ ڈاکٹر جمیل بہت بہت شکریہ۔ اور